رات کا تیسرا پہر لگ گیا، لگ بھگ 3-4 بج گیا۔ اس نے نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، امامہ باندھا، نماز ادا کی، تہجد کی اور نکل پڑا شہر میں، اور شہر کے مین دروازے پر پہنچ گیا اور اس نے کہا اللہ سے ایک وعدہ لیا، اے اللہ میں ابھی تک اس تلاش میں تھا کہ کوئی مجھے پیر مل جائے، پیر مل جائے، اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اس گیٹ سے، دروازے سے جو انسان سب سے پہلے نکلے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا، چاہے جو ہو میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا۔ اتفاق سے دیکھو کہ چوروں کی ٹولی آ رہی تھی، رابرز کی، چوروں کی ٹولی، اور جو چوروں کا سردار تھا وہ سب سے آگے آگے۔ جیسے اس نے گیٹ کراس کیا، شہر میں انٹری کی، اس مرید کو اپنا وعدہ یاد آیا۔ اس نے دیکھا پہلا آدمی یہ ہے، چہرہ چھپائے ہے، تو اس نے نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، لپکا پاؤں پکڑا اور کہا پیر صاحب۔ اب وہ چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے، میں پیر صاحب؟ کیا بھائی لوگ دن میں چڑھاتے ہیں، تو نے رات میں چڑھا لیا کیا؟ تجھے میں پیر دکھ رہا ہوں؟ کہاں تم ہی میرے پیر ہو؟ ایسے زبردستی پیر ہو؟ کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جو انسان پہلے نکلے گا میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا، تو نکلا، میں سمجھ گیا تو آیا نہیں، تجھے میرے مولا نے میرے لیے بھیجا۔ کہا یار دیکھ میرے ساتھی آگے نکل گئے، تو نے مجھے پکڑ رکھا ہے، ہمیں ایک ٹارگٹ پہ جا کے چوری کرنی، مجھے جانے دے۔ مرید کہہ رہے حضرت پہلے مرید کرو تب جانے دے۔ کیسی بات کر رہا ہوں؟ میں تجھے مرید کروں، میں خود کسی کا مرید نہیں، تیرا پیر کیسے؟ کہیں تم جو بھی ہو، میں نے تو تجھے اپنا صنم مان لیا، میں نے تو تجھ کو اپنا صنم مان لیا ہے، اب ایک دم چھوڑنے کو تیار۔ بس حضرت آپ کو کون روکے گا، آپ جہاں چاہو جاؤ، لیکن پہلے مرید کرو۔ اب اس نے جب دیکھا کہ ایک دم چھوڑ نہیں رہا، تو نے کہا دیکھ تو نیک انسان معلوم ہوتا ہے، چور بولا، تو نیک انسان معلوم ہوتا ہے، میرے چکر میں مت پھنس، میں بہت بڑا چور ہوں، ڈاکو ہوں، رابر ہوں، فسادی ہوں، آتنکوادی ہوں، خونی ہوں، مرڈرر ہوں، اپنی برائی کیا، اپنی حقیقت بیان کیا، یہ سوچا کہ میں بولوں گا تو چھوڑ دے گا۔ اس نے کیا کیا، اور ٹائٹ پکڑا، کہے پیر صاحب اب تو میں اور نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ کہ جتنے پیر آتے ہیں وہ خود اپنی تعریف کرتے ہیں یا دوسروں سے کرواتے ہیں، تو پہلا پیر ہے جو اپنی برائی کر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا سب نکلی، تو اصلی۔ اس نے کہا ارے یہ کیا، یہ تو رانگ نمبر لگ گیا ہے، میں نے اپنی برائی کی تھی کہ چھوڑ دے گا، یہ تو اور پکڑ رہا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا کوئی راستہ نہیں تو یہ بتا کیا کرنا ہوگا؟ کہا حضور کچھ نہیں، بس آپ مجھے مرید کرو اور میں چھوڑ دوں۔ تب چور کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کہا اچھا میں تیرا پیر، جی حضور، تو میرا مرید، جی حضور، تو تجھے معلوم ہے پیر کا آدیش ماننا ضروری ہے؟ جی حضور جانتا ہوں۔ تو سن میرا آدیش یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دے۔ وہ بھی بہت تیز تھا مرید، نے کہا اے حضرت گردن مانگا ہوتا تو خدا کی قسم کاٹ کے قدموں میں رکھ دیتا، یہ آدیش نہیں مانوں گا، 60 سال کے بعد ملے۔ اب کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب تو میرے سارے ساتھی بہت دور نکل گئے، چلیے سامنے ایک گھر ہے، یہاں خوب لنگر بڑھتا ہے، بہت بڑے سیٹ کا گھر ہے، چل اندر چلتے ہیں، میں تیرے سامنے چوری کروں گا، تجھے یقین دلاؤں گا کہ میں چور ہوں، اس کے بعد بھی اگر یقین نہیں آیا تو تجھے مرید بناؤں گا۔ اس نے بولا بناؤ گے نا؟ ہاں بالکل بناؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے۔ اندر جیسے ہی دروازے کی دہلیز پہ پہنچے تو چور کے من میں تھوڑا احساس ندامت بھی تھا۔ اس نے کہا دیکھ چوری کرنا گناہ ہے، کیا
اور اگر روکنے پہ کنٹرول ہے تو دیکھنا بھی گناہ. تو پھوکٹ میں بلا وجہ دیکھ کے گنہگار بنے گا. تو یہیں بیٹھ, یہیں باہر دہلیز پہ بیٹھ, میں اندر جاؤں گا, چوری کروں گا, چوری کا مال مجھے دکھاؤں گا, پھر بھی یقین نہ ہوا تو مرید بناؤں گا. کہ بناؤ گے نا؟ ہاں بالکل بناؤں گا. چور اندر گھر میں اندھیرا, گھٹا ٹوپ اندھیرا. وہ ہمارے یو پی کی زبان میں کہتے ہیں نا ٹاپک ٹوئیاں, ہاتھ پیر ایسے ایسے مارا, کچھ مل جائے. ادھر ہاتھ مارا تو لوٹا, ادھر ہاتھ مارا تو مسلح, آگے ہاتھ مارا تو دیکھا نماز کی چوکی, پھر ایک چراغ دیکھا, چراغ میں ایک پرچھائی نظر آئی, وہاں کوئی اور نہیں بلکہ پیر پیرا, میر میرا, شاہ جیلا, قندیل نورانی, محبوب سبحانی, قطب سمدانی, شاہباز لامکانی, جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے ہیں. دیکھ کے چور گھبرا گیا اور اسی چوکی کے نیچے چھپ گیا. اسی درمیان حضرت خواجہ خضر کی آمد ہوئی. فرمایا اے عبد القادر جیلانی, فلاں مقام پہ ایک قطب کا انتقال ہو گیا ہے ابدال کا. صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو ابدال نامزد کرنا ہے. کیا حکم ہے کسے ولی بنایا جائے؟ ارے گوری پور والوں, میرے غوث کی کرامت اور سخاوت دیکھو. فرماتے ہیں اے خواجہ خضر, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چور آیا, ایک چور آیا, چوکی کے نیچے چھپا ہوا, بڑی دیر سے ہاتھ پیر مار رہا, اسے کچھ ملا نہیں. اگر وہ خالی ہاتھ گیا تو بغداد کی گلیوں میں شور مچائے گا کہ عبد القادر جیلانی کے گھر گیا, مجھے کچھ نہیں ملا. لوگ میری سخاوت کو تانا دیں گے. اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اسی چور کو ولی بنا دیا جائے.